جب کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر لیا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو قید کرنا شروع کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو مدینہ منورہ سے ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ جب مدینہ منورہ میں مسلمانوں کو ایک پناہ ملتی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت ملتے ہی تمام کے تمام صحابہ نے ہجرت کرنا شروع کر دی۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت ابو سلمہ نے ہجرت کی، اس کے بعد دوسرے لوگ بھی مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہونے لگے۔ جب کفار قریش کو پتہ چلا تو انہوں نے روک ٹوک شروع کی، مگر چھپ چھپ کر لوگوں نے ہجرت کا سلسلہ جاری رکھا، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ بہت سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ ہجرت کر چکے تھے۔ بچے وہی تھے جن کو کفار نے قید کر لیا یا اپنی مفلسی کی وجہ سے مجبور تھے۔ جب کفار کو معلوم ہونے لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پناہ اب مدینہ میں ہوگی اور یہاں تک کہ انصار نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا لیا ہے، تو کفار کو خطرہ محسوس ہونے لگا کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ نہ چلے جائیں اور اپنے حامیوں کے ساتھ مل کر مکہ پر چڑھائی نہ کر دیں۔ چنانچہ اس خطرے کا دروازہ بند کرنے کے لیے کفار مکہ نے اپنے سارے کے سارے لوگوں کو اکٹھا کیا اور تمام کے تمام لوگوں نے ارادہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماسلہ قتل کر دیا جائے۔ ابو الخنجتری نے یہ رائے دی کہ ان کو ایک کوٹھے میں بند کر کے ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اور ایک سوراخ سے ان کو کھانا دے دیا جائے۔ ابو اعلیٰ سعود ربیعہ بن عمری و عامری نے یہ مشورہ دیا کہ ان کو مکہ سے نکال دیا جائے، اس طرح ہم کو ان کے قرآن پاک پڑھنے اور ان کی تبلیغ اسلام سے نجات مل جائے گی۔ ابو العمری کے یہ الفاظ سن کر شیخ نجدی کہنے لگا کہ تم پر لعنت ہو۔ شیخ نجدی کہنے لگا، کیا تم لوگوں کو معلوم نہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام میں کتنی مٹھاس اور تاثیر ہے؟ خدا کی قسم تم ان کو اگر شہر بدر کر دو گے تو یہ سارے کے سارے عرب والوں کو قرآن پاک سنا سنا کر تابع فرمان بنا لیں گے اور پھر ایک عظیم لشکر کے ساتھ ہم پر جلگار کر دیں گے، اس لیے ان کو جلا وطن کرنے کی بات ہی مت کرو۔ ابو جہل بولا، صاحبو میرے ذہن میں ایک رائے ہے جو اب تک کسی نے نہیں سنی اور نہ ہی سوچی سمجھی ہے۔ ابو جہل کی یہ بات سن کر سارے کے سارے لوگ کھڑے ہو گئے اور سب نے بڑے اشتیاق کے ساتھ پوچھا، کہیے وہ کیا ہے؟ تو ابو جہل نے کہا، میری رائے یہ ہے کہ ہر قبیلے کا ایک مشہور بہادر تلوار اٹھا کر کھڑا ہو، سارے کے سارے قبائل والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک ہی بار میں حملہ کریں اور اس طرح معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر ڈالیں۔ اس تدبیر سے خون کا جرم تمام کے تمام قبیلوں پر رہے گا۔ خاندان بنو ہاشم اس خون کا بدلہ لینے کے لیے تمام کے تمام قبیلوں سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ابو جہل کی یہ خونی تجویز سن کر شیخ نجدی مارے خوشی کے اچھل پڑا اور کہا، بے شک یہ تدبیر بالکل درست ہے، اس کے سوا اور کوئی تجویز قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ تمام کے تمام شرکا نے یہ ارادہ کر لیا کہ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر کے تمام کے تمام کافر اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے تو جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، اے محبوب آج رات آپ اپنے بستر پر نہ سوئیے اور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جائیں۔ چنانچہ عین دوپہر کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور حضرت ابو بکر سے فرمایا کہ سب گھر والوں کو ہٹا دیا جائے، مجھے کچھ مشورہ کرنا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ کی اہلیہ حضرت عائشہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہو چکا تھا۔ حضور نے فرمایا، اے ابو بکر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہجرت کرنے کی اجازت فرما دی ہے۔ جناب حضرت ابو بکر صدیق نے
4 مہینے سے ہی 2 اونٹنیاں ببول کے پتے کھلا کھلا کر تیار کی تھیں، کیونکہ اس بات کی بنک تو پہلے ہی لگ چکی تھی کہ کفار مکہ نبی کریم اور صحابہ کے دشمن ہو چکے ہیں۔ اسی لیے جناب ابوبکر صدیق نے پہلے سے ہی اونٹوں کو تیار کرنا شروع کر دیا تھا تاکہ ہجرت کے عین وقت یہ سواری ہمارے کام آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابوبکر یہ تمہارے اونٹ قبول ہیں مگر میں ان کی قیمت ادا کروں گا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کافر کو جس کا نام عبداللہ بن اریت تھا، جو راستوں کا ماہر تھا، رہنمائی کے لیے اجرت پر نوکر رکھا اور ان دونوں اونٹوں کو اس کے سپرد فرما دیا تاکہ 3 راتوں کے بعد ان 2 اونٹوں کو لے کر غار ثور کے پاس آ جائے۔ یہ سارا سارا نظام لینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکان پر تشریف لے آئے۔ کفار مکہ نے اپنے پروگرام کے مطابق کاشانہ نبوت کو گھیر لیا اور انتظار کرنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو جائیں تو ہم ان پر قاتلانہ حملہ کریں۔ اس وقت گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صرف حضرت علی المرتضیٰ تھے۔ کفار مکہ اگرچہ رحمت للعالمین کے بدترین دشمن تھے مگر اس کے باوجود وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھوایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تم میری سبز چادر اوڑھ کر سو جاؤ اور لوگوں کی امانتیں لٹا کر مدینہ منورہ واپس لوٹ آنا۔ یہ بڑا ہی خوفناک اور بڑا ہی خطرناک موقع تھا جب حضرت علی المرتضیٰ کو معلوم تھا کہ کفار مکہ حضور کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے تم قریش کے سارا سامان لٹا کر مدینہ چلے آنا۔ حضرت علی المرتضیٰ کو یہ کامل یقین تھا کہ میں زندہ رہوں گا اور مدینہ پہنچوں گا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر جو آج کانٹوں کا بچھونا تھا حضرت علی کے لیے پھولوں کی سیج بن گیا اور آپ بستر پر صبح تک آرام سے میٹھی میٹھی نیند سوتے رہے۔ اپنے اس کارنامے پر فخر کرتے ہوئے شیر خدا نے اپنے اشعار فرمایا کہ میں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اس ذات گرامی کی حفاظت کی جو زمین پر چلنے والے اور خانہ کعبہ کو حکیم کا طواف کرنے والوں میں سب سے زیادہ بہتر اور بلند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر سے اٹھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مٹھی میں ایک خاک تھی اور اللہ کے نبی سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے اور وہ خاک کافروں کے سروں پر ڈالتے ہوئے وہاں سے گزر گئے اور ان کو معلوم نہ ہو سکا کہ جس گھر کا ہم محاصرہ کرے کھڑے ہیں وہاں سے اللہ کے نبی نکل بھی چکے ہیں۔ ایک دوسرا شخص جو اس مجمع میں موجود نہیں تھا، اس نے ان لوگوں کو خبر دی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہاں سے نکل چکے ہیں اور چلتے وقت تمہارے سروں پر خاک ڈال دی تھی۔ چنانچہ ان رکوتوں نے اپنے سروں پر ہاتھ پھیرا تو واقعی ہی ان کے سروں پر خاک پڑی ہوئی تھی۔ رحمت للعالمین اپنے دولت خانہ سے نکل کر مقام حضورہ کے پاس کھڑے ہو گئے اور بڑی حسرت کے ساتھ کعبہ کو دیکھا اور فرمایا، اے شہر مکہ، تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ پیارا ہے۔ اگر میری قوم مجھ کو سمجھتی اور خانہ کعبہ سے مجھ کو نہ نکالتی، میں کبھی بھی اپنی جائے پیدائش کو چھوڑ کر نہ جاتا۔ جناب حضرت ابوبکر صدیق بھی وہاں پہنچ چکے تھے اور حضرت ابوبکر صدیق کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ کافر ہمارا پیچھا کرتے ہوئے کہیں ہمارے پیچھے نہ پہنچ جائیں، تو جناب حضرت ابوبکر صدیق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروں کے نشانوں کو مٹا دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کندھوں کے اوپر اٹھا لیا۔ حالانکہ چل چل کر زمین پتھریلی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں زخمی ہو چکے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے نبوت کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کندھوں کے اوپر بٹھا کر غار ثور پہنچے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافروں کی اس چال سے بچایا اور کافر اپنے سروں پر خاک ہی ملتے رہ گئے۔ بے شک اللہ اپنے نبی کی حفاظت خود کرنا جانتا ہے۔ اس سے آگے پھر
غار ثور کا سفر شروع ہوا۔ وہاں ایک سانپ آن پہنچا۔ یہ واقعہ بہت طویل اور لمبا ہے، انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ان واقعات کا ہی ذکر کریں گے۔